ہندوستان کی معروف گلوکارہ کا انتقال ہو گیا. پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں سوگ بنایا گیا. 1.25 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے, 50 کروڑ کے قریب آپ ہیں, بنگلہ دیش اور یہ سارے مل ملا کر کے, تو یعنی 1.5 ارب لوگوں پر وہ انفلوئنس رکھتی تھی. ٹھیک ہے, سب سمیت. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک جاوید احمد غامدی صاحب ہیں اور ان کے ایک شاگرد ہیں خورشید ندیم, بڑے اچھی باتیں بھی لکھتے ہیں, نون لیگ کے بھی حمایتی ہیں, جمہوریت کے. ان کے میں کالم پڑھتا رہتا ہوں, کوئی نہ کوئی بات ان کے کالمز کے اندر ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ پڑھنے کو. انہوں نے پچھلے دنوں جب ان کی لتا فوت ہوئی ہیں تو لکھا ہے کہ لتا کی آواز. لتا منگیشکر اس طرح سے رخصت ہوئیں کہ برِ صغیر کی فضا پر سوگ کی ایک چادر تن گئی. کیا دلی اور کیا لاہور, دلوں کی افسردگی ہر طرف پھیلتی گئی. جیسے صوت و آہنگ کا کچھ ذوق ارزاں ہوا ہے, اسے ایک شخصی نقصان کا احساس ہوا جیسے اسے کچھ چھن گیا. فن کی کوئی شہریت نہ تھی, جیسے بہار کی کوئی شہریت نہیں, کوئل کی آواز کی کوئی شہریت. سنتے جائیں. آخر میں کہا, بڑی لمبی چوڑی باتیں لکھنے کے بعد کہا کہ ہم انڈیا پاکستان کے لوگوں کو چاہیے, ہم سب کی یہ مشترکہ ملکیت ہے, ہمیں. آپ ذرا سنتے جائیں. ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا کسی فنکار کے فن نے برصغیر کے مکینوں کو پاک بھارت سرحد کی موجودگی سے بے نیاز کر دیا ہو. یہ صلاحیت فنون کے ساتھ علم, افکار اور نظریات کو بھی حاصل ہے کہ وہ جغرافیائی سرحدوں کو بے معنی بنا دیں. میں خود کو برصغیر تک محدود رکھوں تو اس سے پہلے یہ کرشمہ علامہ اقبال, مولانا مودودی, سید ابو الحسن علی ندوی, آگے سن لیں, دلیپ کمار, محمد رفیع جیسی شخصیات اور ان کا علم اور فن دکھا چکا ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں, یہ کون ہے؟ جاوید احمد غامدی کے شاگرد ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارے ایک جیسے ہیں, سیاسی تلخیوں نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کر دیا ہے. یہ سید ابو الحسن علی ندوی ہوں یا لتا منگیشکر, ان شخصیات کا علم اور فن ہمیں صلاح عام دے رہا ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. مولانا علی میاں کا علم سرحد کے دونوں طرف روشنی بکھیر رہا ہے اور لتا کا فن پوری برصغیر میں صوت و آہنگ کا ذوق رکھنے والوں کے لیے سودگی کا سامان کر رہا ہے. کاش وہ لاہور آ سکتی. عالمی سطح پر ان کا تعارف لتا منگیشکر کی محبت بانٹتی ہوئی آواز, یہ نریندر مودی کی نفرت پھیلاتی سیاست. لتا کی, بھارت کے عوام کی لتا بھی ایک سوال چھوڑ گئی ہیں. یہ دونوں ملکوں کو اس نے ایک نصیحت کی ہے. اب یہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں دانشور طبقہ, کوئی اس کو لکھ رہا ہے ریسٹ ان پیس, کوئی کسی نے دعا دی کہ وہ جنت میں جائے. لڑائی ہو گئی, وہ جنگ چلی فیس بک پر دانشوروں کی, وہ جنگ چلی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مہا بھارت ایسے نہ لڑی گئی ہوگی جس طرح سے یہ لڑی گئی پچھلے دنوں میں, اور ابھی تک لڑی جا رہی ہے. عزیزو, یہ سوچنے کا مقام ہے. جب آپ کے دانشور وہی آپ کو کنفیوز کر رہے ہوں تو پھر کس طریقے سے یہ سارا آپ کی تہذیب محمدی اور ملت ابراہیمی کا ظہور آئے گا. یہ وہ لوگ ہیں جس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سید ابو الحسن علی ندوی تو پاک ماں کا بیٹا ہے اور سید مودودی سے بھی بڑھ کر عالم ہیں. وہ پہلے جماعت اسلامی میں تھے وہ, اور سید احمد شہید کے خاندان سے ہیں. شاہ اسماعیل شہید, وہ جو بالا کوٹ والے خاندان سے ہیں, یہ مجاہدین میں سے ہیں. اور ان کا مرتبہ فکر و فن میں, علم کی دنیا میں اتنا بلند ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان کی بے شمار کتابیں ہیں. ان کے ساتھ اب ہوتا کیا ہے, یہ ہمارے جدید جتنے بھی دانشور ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب اس امت کو ذوق گناہ نہیں ہے. ہاں جی, ان کو ذوق نہیں ہے جی فنون لطیفہ کیا ہوتے ہیں. فنون لطیفہ کی ایسی کی تیسی, ہاں, یعنی یہ فنون جتنے بھی کافرانہ علوم ہیں ان کی اسلام نے مذمت کی ہے, جن کو آپ فنون لطیفہ کہتے پھرتے ہیں. بیٹھیں تو بات کریں. یہی وہ فنون ہیں جن کے ذریعے سے آپ کے ہاں گناہ آتا ہے. یہ وہ چور رستے ہیں. اس لیے موسیقی کو جائز قرار دینا, مصوریاں,
پھر وہ بڑھتی جائے گی، پھر کس کی مصوری کو روکیں گے؟ غامدی صاحب کو اور ان کو لے کر مجسمہ سازی کے اس بنارس اور مدراس میں جانا چاہیے جہاں 360 طریقے اس نے مندر کے اندر بنائے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے جنسی تعلق ایک عورت سے قائم کیا جاتا ہے، وہ ان کو دکھانے چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو بھی لے کے جائیں، بیٹوں کو، کہ بیٹا یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں دونوں۔ پھر کہاں رکے گا یہ مقام؟ کسی جگہ پر نہیں رکے گیا۔ اور عوام کو آپ روکیں گے؟ عوام جب چڑھ دوڑتی ہے تو مینار پاکستان پر وہ عائشہ ٹک ٹاکر آئی تھی نا، کیا اثر کیا ہے؟ عوام جب چڑھ دوڑتی ہے تو عوام کسی کو دیکھتی نہیں، وہاں کوئی مولانا نہیں ہوتے۔ تو مولویوں کا ہمارے ہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کالم نگار ہیں، عامر خاکوانی نے بھی لکھا ہے اس کے اوپر، اور بڑے لوگوں نے لکھا ہے، سب کا میں نے پڑھ لیا ہے معروف لوگوں کا، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا دانشور طبقہ قلبی اور ذہنی طور پر حقیقتاً سیکولر ہے، بے دین ہے۔ یہ بے دین طبقہ اسلام بھی رکھنا چاہتا ہے اور دنیا بھی رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ ان کے ہاں جو گانا نہیں سنتا وہ بے ذوق آدمی ہے، اس کو کیا پتا کہ گانا کیا چیز ہوتی؟ گدھا کا جانے ادرک کا سواد، ان کے ہاں یہ ہے۔ اور ان کے یہ ان کو کچھ اور پھر ہر فنکار جو فنون لطیفہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کی موت پر یہ بحث پھر سے تازہ ہو جاتی ہے کہ آیا اس کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے یا نہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں، یہ ہے حد سے زیادہ پست درجے کی ذہانت اور علم، جس کے ہاں اس نے تقابل شخصیات کرتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ ابو الحسن علی ندوی اور لتا کی آپس میں کوئی تقابل شخصیات بنتا ہے۔ ایک نے ساری زندگی بتوں کو پوج کر، بتوں کے حق میں گانے گا کر کے، اور نریندر مودی کے ساتھ جو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ آئی ہے آخری وقت میں، جو تم کر رہے ہو اس سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ آواز کا ذوق مجھے بھی ہے، اور گانوں کا ذوق شوق تو کسی زمانے میں بہت تھا۔ دعا کروا کے میں نے اس سے جان چھڑائی، مولانا سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ یہ گانوں کی لذت جاتی رہے، کیونکہ جس ماحول میں جنم لیا جاتا ہے آدمی اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ میں بتانے پر آؤں کہ کس قسم کا میرا گانوں کا ذوق تھا تو آپ حیران بھی ہو جائیں گے، نوجوان طبقہ۔ لیکن دل پر ایک دفعہ چوٹ لگی 22 سال کی عمر میں کہ کب تک ایسے نشوں کے اندر مبتلا رہو گے؟ ایک طرف تہجد میں رونا اور ایک طرف ان چیزوں کا، گندی چیزوں کا ذوق، اور اس کو پھر اچھا ذوق کی نشانی بنا کر پیش کرنا۔ شاعری سے یہ چسکا چلتا ہے، راگوں تک جاتا ہے، اور راگوں سے چسکا چلتا ہے اور پھر آگے تک سروں تک جاتا ہے۔ نسلوں سے ہماری مشرکانہ تہذیب میں رہنے سے ہمارے اندر بگاڑے دین آ چکا ہے۔ ہم نسلوں سے مشرک رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، سکھوں کے ساتھ ہم رہے ہیں۔ تو دو چیزیں کسی بھی دانشور کے اندر سے کبھی نہیں جاتی، ایک ذوق گناہ، ایک لذت گناہ۔ اپنے پرانے گناہوں کو یاد کرنا اور ان کی لذت لینا، اس کا مطلب ہے کہ اندر ابھی نفس خباثت کے کچھ کام کر رہا ہے۔ اب ہو نہیں رہا، جسم جواب دے گیا ہے، لیکن اندر اس کے ابھی تک اس کی جڑیں اس قدر مضبوط ہیں کہ اس کو اس سے نفرت نہیں ہوئی ہے۔ گناہ سے نفرت نہ ہونا اس طرح کی تحریریں نکلواتا ہے۔ جوانی میں خوب سنے، انہوں نے ہاسٹلوں میں زندگیاں گزاری ہوئی ہیں، اب یہ ان دنوں کو بھی برا نہیں کہنا چاہتے، ان کو رکھنا چاہتے ہیں حسین یادیں۔ وہ دن کتنے پیارے ہوا کرتے تھے جب آپ کے کمرے میں ہم آتے تھے تو لتا کی باوازیں بلند گانے اور غزلیں سنا کرتے تھے مہدی حسن کے۔ یہ ذوق ہے، آپ کا ذوق آپ کی لذتوں میں جب ڈھل جاتا ہے تو پھر آپ اسے جان نہیں چھڑا پاتے ہیں۔ اسلامی طور پر آپ یہ دیکھیں، مذہبی طبقہ تو پھر کہیں تحمل کر جاتا ہے، لیکن یہ سیکولر لبرل جان بوجھ کر ایسی پوسٹیں کریں گے، بیان دیں گے شرارت کے طور پر کہ مسلمان زچ ہو جائیں۔ اللہ جی لتا کو جنت دے، کیوں دے؟
کیوں دے؟ میں نے پوچھا اس کو وہ چیز ہی کیوں دے جس چیز کی وہ قائل ہی نہیں، جہاں وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، اللہ سے کہ اللہ دے۔ اللہ نے، نبی نے کہا تھا یا اللہ عبداللہ بن ابی کو معاف کر دے، اللہ نے کہا کس لیے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس لیے؟